अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अगर मौजूदा दौर पर नज़र डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है और आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर ना सिर्फ लोग अपने ईमान को कमज़ोर कर लेते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर डालकर गुनाहगार होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन सिर्फ दो मखलूक़ात को अपनी इबादत करने और ना करने का इख्तियार दिया है, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें अपनी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आते, इसीलिए इनके बारे में बहुत सारे ऐसे मन गढ़ंत अकायद और गलत अकायद जन्म ले चुके हैं जिनका अकल से और इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में और आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर ये माना जाता है कि जिन्नात इंसानी दिमाग और सोचों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन कुरान करीम के अंदर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, ना कि जिन्नात को। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस्लामी तारीख के अंदर क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या इनके बारे में हदीस का कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद है जो इनके वजूद को हकीकत साबित कर सके, या फिर ये हमारे सिर्फ फरसूदा ख्यालात हैं और हम किसी ज़हनी बीमारी को जिन्नात का हावी होना समझते हैं जिनका असल में कहीं कोई वजूद नहीं है। जैसा कि आज की साइंस भी जिन्नात और रूहानी दुनिया पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि इन्हें तजर्बात के जरिए लेबॉर्ट्री में साबित करना मुमकिन नहीं है। क्या जिन्नात और इनकी दुनिया वाकई ही हम इंसानों के साथ इस दुनिया के अंदर वजूद रखती है? अगर हाँ तो इनकी दुनिया कैसी है? जिन्नात की कितनी किस्में हैं? इनका रहना सहना, खाना पीना, नस्ल को बढ़ाना, जिंदगी मौत का मरहला कैसा होता है और दुनिया में इंसानों के साथ इनका क्या ताल्लुक है? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों, जिन्नात के वजूद पर यकीन रखना हमारे मजहब और दीनी तालीमात का हिस्सा है, क्योंकि कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पर इनका जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है और कुरान करीम की सूरह अल रहमान तो पूरी की पूरी इस बात पर शहादत देती है कि जिन्नों को इंसानों की ही कोई किस्म समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी जिन्नात एक अलग से मखलूक हैं। इसके अलावा हदीस के अंदर भी इनका जिक्र मौजूद है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, इसीलिए वो दिखते नहीं हैं। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात इसी ज़मीन पर आबाद थे जहां आज हम इंसान आबाद हैं। लेकिन ये बहुत ही सरकश और नाफरमान होते चले गए, एक दूसरे को कत्ल करने लगे और फितना और फसाद के अंदर मुब्तला हो गए। तब अल्लाह ताला ने जिन्नात से हुकूमत लेकर एक ऐसी नई मखलूक को देना चाहिए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतारा गया, जिन्होंने इन शैतान जिन्नात के साथ जंग की और इन्हें सुनसान वादियों, पहाड़ियों और समुद्री इलाकों के अंदर कैद कर दिया, जहां वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आज़ाद हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी हुकूमत अता की थी, लिहाजा वो इनका हर हुक्म मानते और इनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात भी करते रहे, जो कि आज भी मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी तो इसके मुकम्मल होने से पहले ही आपकी वफ़ात का वक्त भी आ पहुंचा। आपने इस काम की वसीयत अपने बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाई। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगा दिया और इस इमारत की तामीर होती रही। इसी दौरान आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और आप मेहराब में खड़े हो गए, लेकिन जिन्नात को यह पता तक नहीं चला कि आप वफ़ात पा चुके हैं, जिसका जिक्र कुरान करीम में कुछ इस तरह से बयान है। फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्हों को इसकी मौत ना बताई मगर ज़मीन की दीमक ने कि इसका आसा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिन्हों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते। यानी कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इंसान को बहका सकते हैं, ये वो सब कुछ बता सकते हैं जो कि इस वक्त इंसान सोच रहा है। इसके अलावा वो गैब के बारे में कुछ नहीं जानते। आमतौर पर ये गुनाहों की जगहों पर इस वक्त इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में हो, और इसी गुस्से के आलम में इंसान से तरह तरह के गुनाह करवाते हैं, जिना और कत्ल तक शामिल हैं। लेकिन नेक लोगों के ये करीब तक नहीं भटक सकते, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के बारे में फरमाते थे कि शैतान उमर को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, जिन का लफ्जी मतलब भी यही है कि छुपी हुई या गायब मखलूक, यानी कि जिन्नात हम इंसानों को देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। ये आसमान, ज़मीन की सतह और ज़मीन की गहराई में भी हर जगह रहते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें सूरज की रोशनी ही दिखाई न दे। और इनकी नस्ल इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। इन रिवायात से एक बात तो पता चलती है कि जिन्नात की औलाद होती है और वो इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा होती है।
مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ایک ایسی ڈائمینشن کے اندر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ الگ ڈائمینشن سے آپ یہ مثال لے لیں کہ جب بھی ایک ریڈیو سیٹ کو آپ ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسے 100 فریکوینسی پر سیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنتے ہیں جو کہ 100 فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اگر اسے کم یا زیادہ فریکوینسی رکھیں گے تو آپ اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اسے 88 پر ٹیون کرتے ہیں تو ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنیں گے جو کہ اسی فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اسی طرح سے یہی سمجھ لیں کہ جنات کی دنیا بھی ہماری اس دنیا کے اندر ایک الگ فریکوینسی پر سیٹ ہے جسے ہم انسان ٹیون نہیں کر سکتے، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنات انسانوں کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جنات کی خوراک کے اندر ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اور لوبیا نامی سبزی بھی ان کے فیوریٹ کھانوں کے اندر شامل ہے۔ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کے جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے میں۔ اسی لیے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں سے دور کھلے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی تو ویسے ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں کے اندر آ کر فتنے و فساد، لڑائی جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، بلوں یعنی کہ سوراخوں، انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اسی لیے شام کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں کے اندر بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے غول، یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا، کسی پر ترس نہیں کھاتے اور نہ ہی دوستی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے، اور اکیلے سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی بھی دیتا ہے، جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سالاتا، یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بہت پسند ہے۔ تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار، یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بھیانک شکل و صورت رکھتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم کہلاتی ہے وولہان، یہ ویران سمندری جزیروں کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں قسم کہلاتی ہے مشک، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتی ہے اور دیکھنے والے اسے بنمان سمجھتے ہیں۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنات ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ یہ وہاں کان لگا کر غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر فتنے اور فساد میں انسانوں کو مبتلا کر سکیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر یا شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ انہیں دور رکھ سکیں۔ صرف ایک وقت ایسا تھا جب ان کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور وہ وقت تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جنات بے حد طاقتور بھی ہوتے ہیں جنہیں عفریت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوستو، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریباً کئی ہزار سال تک، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک صحابی جن حضرت عثمان بن صالح کا 219 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کافر انسانوں کی نسبت تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، یعنی جھوٹے بھی۔ البتہ ان کے اندر جھوٹے مسلمانوں اور بدکاروں کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں، اور ان سب کا سردار ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارس تھا، اس کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خدا بندی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی، اور اسے یہ مہلت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے، اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے۔ جنات میں بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں۔
اور بعض اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا صرف انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جبکہ اگر یہ کسی جانور مثلاً کتے یا بلی وغیرہ کی شکل کے اندر کسی انسان کے سامنے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت ان پر تمام دنیاوی قانون بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی جن کسی کتے کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آ گیا اور وہ کتا کسی حادثے کے اندر مر گیا تو وہ جن بھی حقیقت کے اندر مر جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہیں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا جب بھی وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو اگر کوئی انسان ان سے نہ ڈرے اور نہ گھبرائے تو وہ پہلے تو آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، آپ کو ڈرائے گا، لیکن جب آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو وہ خود ہی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ان کے شر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، اذان دینا، جنات اور جادو وغیرہ کے وظائف اور چکنائی والی چیزوں کو یا گندی جگہوں کو جلد صاف کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ پوری انسانی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان پر زبردستی مسلط ہو کر کوئی بھی کام کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ انسانوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور ہر طرح کی بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ اسی لیے تو گناہ کے اندر اتنی اٹریکشن اور لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ خود کو اس سے بچانا یا صبر کرنا بہت مشکل۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت کے اندر جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی نسبت خدا سے ملاتے، جیسا کہ آج بھی کافی لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان بھی جن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی کے اندر وسواس کہتے ہیں، یعنی کہ وسوسے ڈالنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر سیکنڈ کے اندر سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، ناگن سانپ ایک وقت کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہیں۔ اسی لیے قیامت کے روز انسانوں کے مقابلے میں اگر جہنم کے اندر ایک انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 شیاطین جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ قیامت کے روز انسان اور جنات کے صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اور جس نے غفلت اور کفر کے اندر زندگی گزار دی وہ اس روز چاہ کر بھی مر نہیں پائے گا، کیونکہ موت کو بھی اس روز موت آ جائے گی۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر موت کو بھی موت آ جائے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہو، اور یہ زندگی آپ کی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کے اندر ہو، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق بہت ہی نایاب قسم کی انفارمیشن جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔